زیادہ کچھ نہیں، کچھ معروضات، کچھ باتیں، وہ جو یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بہتر جاننے والے ہیں. بس کچھ نئی بات اپنے ہمسن اور کمسن تک ہدیہ کرتے ہوئے، کوئی نیا پہلو قرآن کے حوالے سے. زیادہ کچھ نہیں، بس یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ در نجف سے علم کے سمندر سے جتنے قیمتی موتی جمع کر سکتا تھا وہ جمع کر کے اور ایک لڑی میں پرو کے جو تسبیح بن گئی ہے وہ اپنے بزرگوں کی تائید سے اپنے نوجوان ہمسن و کمسن تک ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر اجازت ہے تو شروع کر رہا ہوں. ذکر کرنا ہے پروردگار عالم کی اس کتاب کا، اس پاک کتاب کا کہ جو معجزہ ہے اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک. ٹھیک ہے نا؟ پروردگار عالم نے ہر نبی کو اس کے زمانے میں رائج چیزوں کے حساب سے معجزہ دے کر دیا. آپ بہتر جاننے والے ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہا. جناب داؤد کے پاس لہن کا معجزہ ہے، لوہے کو پگھلانے کا معجزہ ہے. جناب موسیٰ کے پاس وہ عصے کا معجزہ یعنی بیضا کا معجزہ. جناب عیسیٰ کے پاس زندہ کرنے کا معجزہ طب کا قانون تھا وہ. اور آپ کے اور میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں عرب اگر کسی بات پہ فخر کیا کرتے تھے تو اپنی زبان پہ فخر کیا کرتے تھے، اپنی تلوار پہ فخر کیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ جملہ کتنی بار آپ نے سن لیا ہوگا کہ اس زبان کے توڑ کے لیے اللہ نے قرآن دے کر بھیجا، اس تلوار کے توڑ کے لیے اللہ نے حیدر کرار کی صورت میں بھیجا. ٹھیک ہے نا سردار محترم؟ یعنی عرب والے نہ قرآن کا جواب لا سکے نہ حیدر کرار کا جواب لا سکے. ٹھیک ہے نا؟ بات پہنچ رہی ہے. تو آئیے قرآن کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں. قرآن وہ پاک کتاب کہ جس کی مثل نہ اس زمانے میں کوئی لا سکا، نہ اس زمانے میں کوئی لا سکا، نہ آئندہ قیامت تک کوئی لا سکے گا. ایک بڑی تحقیق ہوئی تھی کوئی واشنگٹن وغیرہ کسی مغربی ممالک میں، اور وہاں پہ تحقیق یہ ہوئی تھی کہ کوئی بھی کتاب 500 سال سے زیادہ اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے نا؟ 500 سال سے زیادہ اپنی اصل حالت میں جو اس کی جب وہ آئی تھی اس صورت میں باقی نہیں رہ سکتی. کچھ نہ کچھ ترمیم ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ آگے پیچھے الفاظ ہو جائیں گے، کیونکہ ایک سلسلہ ہے 500 سال، ایک واقعی بہت طویل سلسلہ ہے کا اس دوران کچھ نہ کچھ اس کتاب میں ہو جائے گا. بڑی ہی تحقیق کر لی، ہر کتاب اٹھا کے دیکھ لی، 500 سال پرانی کتاب اٹھا کے دیکھ لی، آج یہ نسخہ دیکھ لی ہے، ترمیم ہر کتاب میں موجود رہی. جب یہ بات ہوئی تو آئیے قرآن پر. جب بات آئی قرآن پر تو کہا جب 500 سال کی بچی ہوئی کتاب اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہ سکتی تو جو 1400 سال پہلی کتاب ہو وہ اپنی اصل حالت میں کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ وہ اپنی اصل حالت پہ تو یہ بھی ترمیم شدہ ہے، اس میں بھی آگے پیچھے ہوا ہے. تو تحقیق کی گئی، ایک نسخہ مل گیا عراق سے، لے کے چلے گئے. اب نسخہ ملا تو اس میں تحقیق ہوئی، اسے دیکھا گیا تو بتایا گیا کہ بھائی اس کے صفحے بتا رہے ہیں، اس کی لکھائی بتا رہی ہے، اس کی دوا جس سے لکھی گئی ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ کتاب، یہ جسے قرآن کہتے ہیں، یہ 100 سال پہلے کی نہیں ہے، 200 سال پہلے کی نہیں ہے، 300 سال پہلے کی نہیں ہے، تقریباً 1400 سال پہلے کی حضرت محمد مصطفیٰ کے زمانے کی یہ کتاب ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے. توجہ ہے نا زندہ محترم؟ جسے قرآن کہا جاتا ہے یہ اس زمانے کا نسخہ ہے، ہمیں مل گیا ہے. تو کہا چلو تحقیق کرتے ہیں کہ اس میں ترمیم ہوئی نہیں ہوئی. اب پتہ چلا یہ خط کوفی ہے، تو بھائی خط کوفی کے حوالے سے لوگوں کے جو ماہرین تھے ان کو بلایا گیا اور کچھ صورتیں نکالی گئی، کچھ صورتیں آج کے قرآن کی رکھی گئی.
وہ صورتیں اس قرآن کی رکھی گئی، جب ملائی گئی تو پتہ چلا ویسے ہی سورہ، ویسے ہی الفاظ، ویسے ہی جملے جو اس قرآن میں موجود تھے، جو رسول کے زمانے میں آئے تھے اور جو آج کے زمانے میں موجود ہے، بالکل ایک ہی لفظ، جہاں ہاں ہے وہیں ہاں ہے، جہاں وہاں لام لکھا ہوا ہے وہیں یہاں لام لکھا ہوا ہے، جہاں وہاں لکھا ہوا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرًا، کہ ہم ہی اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ توجہ ہے رضیدار محترم، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جیسے وہاں لکھا ہوا تھا ویسے یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی حفاظت خود خدا کرے اس کتاب کو تو تبدیل نہیں کر سکتے۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جس کتاب کی حفاظت پروردگار خود کر رہا ہو اس کتاب کے ایک لفظ کو تو تبدیل نہیں کر سکتے، تو جو کتاب کو بچانے والا ہو، جو کتاب کو بچانے والا ہو، جو دین کا بچانے والا ہو، جو اسلام کا بچانے والا ہو، پھر اس کے ذکر کو کیسے مٹا پاؤ گے؟ لاکھ کوششیں ہو گئی نہیں مٹا پائے۔ تو قرآن پروردگار عالم کی وہ کتاب، وہ واحد کتاب کہ جو اتری ہی آخری امت تک، آخری بندے تک ہدایت کے واسطے، ٹھیک ہے نا زیادہ محترم۔ اب ایک نئے طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کی ایک فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن وہ کتاب، اچھا ایک اور مزے کی بات، قرآن دنیا کی اکلوتی کتاب ہے، دنیا کی اکلوتی کتاب ہے۔ کیسے اکلوتی کتاب ہے؟ کہ دنیا کی ہر کتاب، دنیا کی ہر کتاب اس کتاب کے معنی پیچھے ہوتے ہیں، کتاب کا ادب آگے آگے چلتا ہے۔ بڑی تحمل سے جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان، کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیجیے، کتاب کے الفاظ، کتاب کی گرامر، کتاب کے معنی پیچھے پیچھے چلیں گے۔ جس زبان کی کتاب ہوگی اس زبان کا لٹریچر کتاب کے آگے چلے گا۔ وجہ ہے نا، کتاب پیچھے چلے گی، کتاب کے معنی پیچھے چلیں گے۔ جس زبان میں کتاب لکھی گئی ہے اس کا ادب اس سے آگے چلے گا، سوائے قرآن کے، سوائے قرآن۔ قرآن واحد کتاب ہے کہ جو ادب کے پیچھے نہیں چلتی، ادب جس کے پیچھے چلتا ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور آسان کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ ہمارے نوجوان مشکل سے خاموش بیٹھے تو وہ شاید بات نہیں پہنچ پائی، تو آئیے آپ کو ایک جملہ دے دوں۔ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی کتاب نہیں، اردو، سندھی، فارسی، ہندی، عربی، کسی بھی کتاب میں، انگلش، جرمن، فرینچ، کوئی سی بھی زبان کو اٹھائیں، وہ ساری کی ساری جب بھی اس کتاب میں کوئی گرامیٹیکل مسٹیک ہوگی تو اسے ٹھیک کیا جائے گا، نہ کہ گرامر کو تبدیل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں انگلش میں جب ہمیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے تو جب ورڈز وغیرہ پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں، یہ پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں، تو جب کتاب میں کسی میں غلطی دکھتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کتاب کی غلطی ہے، گرامر کی غلطی نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ہماری عربی ادب کی ہے، اب چونکہ قرآن عربی میں تو آئیے عربی ادب سے۔ عربی ادب میں ہمارا کوئی ایک کتاب نہیں ہے گرامر کی، مختلف کتابیں موجود ہیں۔ جو واقف ہوں گے، جنہوں نے دیکھی ہوگی عربی گرامر، تو وہ میری اس بات کی تائید کریں گے۔ تو ہمیں عربی گرامر کچھ پڑھائی جاتی ہے، بیسک سے شروع کرتے ہیں، بڑی بیسک ترین چیزیں کہ کون کون عمل کرنے والے ہیں، کون نہیں کرنے والے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کس طرح عمل کرتے ہیں، کس طرح عمل نہیں کرتے، تفصیل میں نہیں جاتے۔ جب پہلا سال ہوتا ہے
تو بڑی اطمینان سے عربی کی بیسک پڑھائی جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں انگلش کی پڑھائی جاتی ہے، پہلے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، پھر آبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، پھر ورڈز پڑھائے جاتے ہیں، اس طریقے سے. تو اب چاہے کتاب، ایک کتاب آتی ہے عوامل، اور سب سے آخری کتاب ہماری بہجت المرضیہ. عوامل سے لے کر بہجت المرضیہ تک آپ جس کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کتاب میں یہ تو مل جائے گا کہ بھائی اگر یہ لفظ فلاں معنی میں استعمال ہوا ہے تو اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. لیکن کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ کسی گرامر کی کتاب میں لکھا ہوا ہو اور قرآن کو تبدیل کیا جا رہا ہو، چونکہ گرامر میں استعمال ہوا ہے تو قرآن کو تبدیل کیا جائے. بات پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں ایک اور آسان سی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ہمارے یہاں قرآن کا پہلا لفظ، پہلی آیت، پہلا جملہ، جیسے ہی قرآن کھولیں گے تو پہلا لفظ کیا آئے گا؟ ساتھ دینا کیا آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے؟ اب اس میں پوری تفصیل نہیں کر رہا، ایک لفظ لے رہا ہوں بس. پہلا لفظ، پہلی آیت کا پہلا لفظ بے. ٹھیک ہے نا؟ اس بے کو نکال دیجئے اور اس کے بعد اب ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں. یہ سین میم اصل میں اسم تھا. ٹھیک ہے نا؟ اسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. بات پہنچ گئی؟ اب اس بے کا ترجمہ یہ جو ہم لوگ کر رہے تھے نا، شروع اللہ کے نام سے، یعنی یہ جو شروع کرنے کا معنی ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس بے سے آ رہا ہے. یعنی اگر بے کو ہٹا دیا جائے تو کوئی معنی نہیں بنتا. اب یہ سمجھانے والا کون ہے؟ کہاں میں گرامر بتا رہی ہے. گرامر نے بتایا کہ جب استعانت کا معنی لیا جائے، جب مدد طلب کی جائے تو ہمیں بے کا استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. لیکن کہیں ایسا نہیں مل رہا کہ یہ کہا جا رہا ہو کہ بے کا یہ بھی معنی ہے، آپ قرآن کو تبدیل کر دیتے ہیں. قرآن تبدیل نہیں ہوتا، گرامر تبدیل ہو جاتی ہے. صحیح بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں دنیا کی ہر کتاب چاہے کسی بھی زبان میں ہو، اس کا ادب اس سے آگے چلتا ہے، کتاب پیچھے پیچھے چلتی ہے. لیکن واحد قرآن ہے کہ جو آگے آگے چلتی ہے، ادب پیچھے پیچھے چلا کرتا ہے. بات پہنچ گئی؟ اب ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کراؤں. دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن. آپ دنیا کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کتاب کی حکمرانی اس کے پڑھنے والے پہ نہیں ہوتی. پڑھنے والے کی حکمرانی اس کتاب پر چلتی ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں کچھ جملہ دینا چاہ رہا ہوں. کتاب کی حکمرانی پڑھنے والے پر نہیں ہوتی، پڑھنے والے کی حکمرانی کتاب پر ہوتی ہے. آسان کر دیتا ہوں. ہمارے یہاں یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالجز میں ہمارے جو درسی سلیبس کی ہماری جو بکس ہوتی ہیں نا، وہ ہمارے تابع ہوتی ہیں، ہم اس کے تابع نہیں ہوتے. یعنی ہم جب دل چاہتے ہیں جہاں سے کھولتے ہیں پڑھتے ہیں، جہاں دل چاہتے ہیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جس حالت میں ہوتے ہیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں پڑھتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں پڑھتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں رکھ دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہیں سے اٹھاتے ہیں، وہیں پڑھتے ہیں، وہیں رکھ دیتے ہیں، سوائے قرآن کے. سوائے قرآن کے، سوائے قرآن کے. اس لیے کہ دنیا کی ہر کتاب کی حکمرانی اس کے پڑھنے والے پہ نہیں، پڑھنے والے کی حکمرانی کتاب پر ہے. لیکن قرآن واحد کتاب ہے کہ جس کی حکمرانی پڑھنے والے پہ چلتی ہے، پڑھنے والے کی حکمرانی کتاب میں نہیں چلتی ہے. پڑھنے والے کی حکمرانی کتاب پر نہیں چلتی ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو، دنیا کی کسی بھی کتاب کو اٹھائے، جب چاہے اٹھا کر پڑھ لے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے قرآن کو چھوا، نہیں ابھی چھوا بھی نہیں، جیسے ہی قریب گئے اور چھونے کی کوشش کی، قرآن نے آواز دے کے کہا، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ،
فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. واہ 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 واہ. ساتھ ہے نا کہ دیکھو یہ قرآن عظیم ترین کتاب ہے، یہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے، فی کتاب مکنون، یہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ لا یمسہ الا المطہرون. دیکھو اسے چھونا نہیں مگر تب جب تم حالت پاکیزگی میں ہو. واہ واہ. ٹھیک ہے نا، بات پہنچ گئی. یعنی اب قرآن کو جب چھونا ہے تو ہر بندہ نہیں چھو سکتا. قرآن کو اگر چھونا ہے تو ہر بندہ نہیں چھو سکتا. اب چھوئے گا کون؟ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون. دیکھیں یہاں ہے پہ تشدید آئی ہے، لا یمسہ الا المطہرون. اور یہاں پہ ہے پہ تشدید آنا نا، یہ معنی کو بدل دیتا ہے. اب معنی کو کیسے بدلتے ہیں؟ اب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں ایک ہے لازم صیغہ استعمال ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے عربی کے کچھ صیغے ہوتے ہیں، جیسے ضربہ، کتبہ، کاتب اور فاعل، یہ ساری جو چیزیں ہیں، ضارب، یہ کچھ صیغے کہلاتے ہیں. ایک ہوتا ہے لازم کا، ایک اور متعدی کا. لازم کیا ہوتا ہے؟ لازم وہ ہوتا ہے جیسے آسان الفاظ میں کہوں کہ وہ چیز کہ جو فعل اور فاعل بس مفعول کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے. متعدی کیسے کہتے ہیں؟ جہاں فعل فاعل کے ساتھ اپنے مفعول تک بھی پہنچ جائے، یعنی کام کرنے والے کے ساتھ جس پر کام کیا گیا ہے وہاں تک پہنچ جائے، اسے متعدی کہا جاتا ہے. عربی ادب میں ہمارا یہ صیغہ مطہرون، پہلی بات تو جمع کا صیغہ، ٹھیک ہے. دوسری بات باب تفعیل سے آیا ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور متعدی کا صیغہ ہے. اس کے مطلب کیا بنتے ہیں؟ آپ کی خدمت میں پورے مطلب نہیں، بس صرف لفظ کا مطلب بتا رہا ہوں. اس کے مطلب بنتے ہیں مطہرون، جسے پاک کر دیا گیا ہو. مطہرون کا مطلب ہے، زیادہ دور نہیں جائیے، یہ پیچھے گلی میں، ابھی مجھے نہیں پتا کہ قبلہ ہے یا نہیں ہے، لیکن پیچھے ہی گلی میں تھوڑا سا آگے جائیے تو قبلہ غلام علی باقری صاحب رہتے ہیں. جا کر ان سے ذرا اس حوالے سے تفصیل لے لیجیے گا کہ باب تفعیل میں مطہرون کا معنی کیا بنتا ہے. اگر غلط ہوں تو ملت گارڈن میں رہتا ہوں، آئیے مجھ سے پوچھ لیے گا کہ قبلہ یہ ترجمہ کہاں سے کیا، لیکن میں نے نجف کی چوکٹ میں جو سیکھا ہے اس سے بول رہا ہوں. مطہرون کا مطلب بنتا ہے، اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، ہمیں بھی نہ پتہ چلتا اگر ہمارے استاد نہ ہوتے. اگر نادر صاحب کی صاحب انہوں نے ہمیں بتایا، انہوں نے ایک نئے جہد کی طرف متوجہ کرایا کہ دیکھو آؤ تمہیں ایک نئی چیز بتاتا ہوں. بڑی مرتبہ یہ پڑھا ہوگا، بڑی مرتبہ ترجمہ کیا ہوگا کہ مت چھونا مگر حالت پاکیزگی میں. آؤ تمہیں ایک نیا مطلب بتاتا ہوں. جب انہوں نے تفصیل سے سمجھایا تو سمجھ میں آیا مطہرون کا مطلب ہوتا ہے جسے پاک کر دیا گیا ہو. یعنی اب ترجمہ کرتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن کو کوئی نہیں چھو سکتا مگر کن کے؟ جنہیں پاک کر دیا گیا ہو، جنہیں پاک کر دیا گیا ہو. جو خود پاک ہو جائے ان کا نہیں ہو رہا، جنہیں پاک کر دیا گیا ہو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب آئیے عالم اسلام سے پوچھتا ہوں، دکھائیے قرآن میں کون ہے وہ لوگ جنہیں پاک کر دیا گیا ہے. تو یقیناً کوئی نہیں ملے گا. ایک ہی آیت ملے گی، انما یرید اللہ لیذھب اہل بیت. ہم نے ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. ہم نے پاک کر دیا. کیسے پاک کر دیا؟ جیسے پاک کرنے کا حق ہے. ترجمہ کریں نا، لا
यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, इस कुरान को कोई छू नहीं सकता मगर किसके? रसूल के और रसूल की औलाद के। बात पहुंच रही है? अब अगर इसका एक तावीली जो तर्जुमा दिया था वो ये दिया था कि यानी इस किताब के हकीकी मतलब तक कोई नहीं पहुंच सकता। बात पहुंच गई? तर्जुमा कह रहा हूं, कितना ही कहते रहे कि हम सिर्फ कुरान ले लेंगे, कितना ही कहते रहे कि हम सिर्फ कुरान ले लेंगे, लेकिन अगर मतलब समझना है तो कुरान के साथ वारिस कुरान का भी दामन थामना होगा। वजह है ना? पहुंच रही है बात? तो कुरान वाहिद किताब है, कुरान वाहिद किताब है कि जिसकी हुक्मरानी उसके पढ़ने वाले पे चलती है। कैसे चलती है? आइए ज़ाहिरी तर्जुमा ले लेते हैं जो दुनिया कर रही होती है। अभी छूने की कोशिश की, भाई जैसे ही छूने की कोशिश की, कुरान ने आवाज देखेगा पहले जाओ, ऐसी हालत में तो नहीं हो जिस हालत में तुम मस्जिद तक नहीं जा सकते, ऐसी हालत में तो नहीं हो। अगर ऐसी हालत में हो तो 7 आयतों से ज्यादा ना पढ़ना, ठीक है ना? हुक्मरानी देखिएगा, 7 आयतों से ज्यादा ना पढ़ना, वरना मना हो जाएगा। 7 आयतों से ज्यादा पढ़ना नहीं पढ़ना, ठीक है? बात बच गई। अच्छा हो गया, पाक हो गया, नहा धो लिया, वज़ू कर लिया, साफ सुथरा हो गया, आया कुरान उठाया लेकर बैठ गया। तो आदाब कुरान में से जुड़ा कह रहा हूँ, कैसे बैठे हो? किबला रुख हो या नहीं हो? वाह वाह वाह, किबले की तरफ मोह है या नहीं है? ऐसी थोड़ी हर जहाँ दिल चाहा लेके बैठ गए। किबला रुख हो के पढ़ो, आदाब कुरान में से किबला रुख हो के पढ़ो। किबला रुख हो के पढ़ो, लेकर बैठ गया। अब उसने पहला सफ़ा खोला, पहला सफ़ा खोला, शुरू किया। अब शुरू कैसे करा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मालिकिल कुरान में क्या करूँ? वरत्तिलिल कुरान तरतीला, आवाज देखेगा, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो। ये तुम्हारे सिलेबस की किताब नहीं है, ये मेरी किताब है। ये तुम्हारी लिखी हुई किताब नहीं है कि जिसे जैसे मर्जी आप पढ़ते चले गए। ठहर ठहर के, तमीज से, एहतराम से, समझ समझ के पढ़ो। ये तुम्हारी किताब नहीं है। अब समझ समझ के पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी पढ़ ही रहा था, एक जगह आई जहाँ पे मुझे एक अलामत दिखी जहाँ रुकना था। मैं ठहर गया। कुरान ने कहा देख ठहर तो गया है लेकिन सांस न टूटे। जिसने कुरान की तरतील वगैरह सब पढ़ी है, जिसे पता है कि क़िराअत कुरान किस तरीके से होती है, वही मेरा साथ देगा, बाकी बुजुर्ग मेरा साथ देते रहे। आप बेहतर जानने वाले कैसे? कहा सांस ना टूटे, सांस नहीं टूटनी चाहिए। रुक जा, लेकिन सांस ना टूटे, सांस ना टूटे। बगैर सांस तोड़े आगे बढ़ गया। मैंने रोका, सांस नहीं तोड़ी, आगे बढ़ गया। फिर एक जगह आई जहाँ पे फिर रुकना था। मैंने पूछा अब सांस तोड़ूं, बल्कि रुके बगैर आगे बढ़ियो? कहा नहीं, रुक, सांस तोड़, दूसरी ले, आगे बढ़। वजह है ना? सांस देखे, मतलब सांस ना टूटे, सांस ना टूटे। एक जगह सांस ना टूटे, एक जगह कह रहे सांस रोक, खत्म कर, दूसरी ले, आगे बढ़। अब एक जुमला कहूँ, सिर्फ पढ़ने वाले पे हुक्मरानी नहीं है, पढ़ने वाले की सांसों पर भी हुक्मरानी है। पढ़ने वाले की सांसों पर भी हुक्मरानी है। यानी कहाँ सांस तोड़वानी है, कहाँ नहीं तोड़वानी, कुरान बता रहा है। आपके इख्तियार में नहीं है कि जहाँ दिल चाहे सांस तोड़ूं, जहाँ दिल चाहे आगे बढ़ियो। कुरान बताएगा कैसे पढ़ो। तो जाए ना, अब मैं पढ़ता चला गया, एक जगह पहुंचा, मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान ने आवाज देके करो, हर जगह नहीं पढ़ती होती, ये सूरह बरात है, ये सूरह तौबा है, हर जगह नहीं पढ़नी होती। यहाँ नहीं पढ़, आगे बढ़िया, जैसे लिखी है वैसे ही पढ़ता चला जा, ठीक है ना? पहुंच रही है बात। आइए एक और बात आपकी खिदमत में, हुक्मरानी देखिएगा। हुक्मरानी कैसी है? पहली आयत, दूसरा सूरा, पहली आयत, पहला लफ्ज क्या है? साथ में मेरा भाई क्या है? अलिफ लाम मीम, 3 चीजें हैं, अरबी,
فارسی، اردو اور ایک سندھی، 4 ایسی زبانیں ہیں جس کے حروف تہجی ملتے جلتے ہیں. صحیح ہے نا؟ جس کے حروف تہجی ملتے جلتے ہیں، الفابیٹس ملتے جلتے ہیں. کیا ہے؟ الف، لام، میم. دنیا کے 4 زبانوں میں سے کسی بھی بچے کو اٹھائیے اور اسے دکھائیے الف، لام، میم، کیا پڑھے گا؟ کیا پڑھے گا؟ علم پڑھے گا. الف لام میم نہیں پڑھے گا. الف لام میم جیسے دکھائیں گے کیا پڑھے گا؟ علم پڑھے گا. علم پڑھے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیا پڑھے گا؟ علم پڑھے گا. جیسے ہی میں نے دیکھا میں نے پڑھنا شروع کیا علم. قرآن نے آواز دے کے کہا یہ تیری الف لام میم نہیں ہے، یہ میری الف لام میم ہے. اسے توڑ، اسے جوڑ کے نہیں پڑھ، توڑ کے پڑھ. کہ کیسے پڑھوں؟ کہ پہلے پڑھ الف. میں نے کہا پڑھا الف. پھر میں نے جلدی سے آگے بڑھ دیا لام. کہہ رہے یہ تیری لام نہیں ہے، یہ میری لام ہے. اسے 4 لام کے برابر کھینچ کے پڑھ. میں نے اچھا کہا، میں نے کہا جلدی سے میم پڑھ دوں. اسے کہا یہ تیری میم نہیں ہے، یہ میری میم ہے. اسے ملا کے پڑھ، اسے ملا کے، اسے کھینچ کے پڑھ، طویل کر کے پڑھ. 4 میم کے برابر پڑھ. اب میں نے پڑھنا شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب. وہ آگے بڑھ گیا. یہی الف لام میم تھی، یہی الف لام میم تھی. الف لام میم، یہی الف لام میم تھی، یہی قرآن تھا، مگر پارہ 30واں تھا. جیسے ہی میں نے پڑھنا چاہا الف لام میم، قرآن نے آواز دے کے کہا نہیں، اب اسے توڑ نہیں، اسے جوڑ. الم نشرح لک صدرک. پہنچ رہی ہے وہ بناری دیکھیں قرآن کی. وہاں توڑ، یہاں جوڑ. وہاں علیحدہ کر، یہاں ایک کر. وہاں جوڑ نہیں سکتا، یہاں توڑ نہیں سکتا. بارے سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ سمجھانا یہ چاہے گا، یقیناً آواز آئے گی. سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ الف لام میم ایک ہی قرآن، ایک ہی قرآن، ایک ہی کتاب، 2 الگ الگ جگہ پر. لیکن جہاں میں توڑ دوں وہاں تو جوڑ نہیں سکتا. جہاں میں جوڑ دوں وہاں تو توڑ نہیں سکتا. تو یہی بتانا چاہ رہا ہوں، یہ تیرے ماتحت نہیں چلتی، تو اس کے ماتحت چلا کرتا ہے. یہ تیرے پیچھے پیچھے نہیں چلتی، تو اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتا ہے. اب عزیزان محترم جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن ہمارے پیچھے نہیں چلتا، ہم قرآن کے پیچھے چلتے ہیں. تو آئیے تو صحیح ڈھونڈتے ہیں وہ شخص کہ جس کے پیچھے پیچھے قرآن چلا کرتا ہے. آئیے ڈھونڈتے ہیں وہ شخص جس کے پیچھے پیچھے قرآن چلا کرتا ہے. نہیں تفصیل میں جا رہا، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن بھی اس شخص کے انتظار میں رہتا ہے کہ وہ عمل کرتا رہے، قرآن اپنی آیتیں بھیجتا رہے. اگر کوئی ایسا مل جائے تو سمجھ جائے وہ وارث قرآن ہے. الف لام میم ایک جگہ توڑ دیا، ایک جگہ جوڑ دیا. جہاں توڑا اسے جوڑ نہیں سکتے، جہاں جوڑا اسے توڑ نہیں سکتے. اب جملے بتا رہا ہوں، خطابت کے انداز میں ایک جملہ ادا کر رہا ہوں. پیاری پروردگار عالم بتانا یہ چاہ رہا ہے، جسے میں الگ کر دوں اسے تو ملا نہیں سکتا. جملے میری توجہ رکھیے گا. جسے میں الگ کر دوں اسے تو ملا نہیں سکتا، جسے میں ملا دوں اسے تو الگ نہیں کر سکتا. یعنی جسے میں الگ کر دوں تو مر کے بھی اسے ملا نہیں سکتا، جسے میں ملا دوں اسے تو مر کے بھی نہیں الگ کر سکتا. اب جملہ بدل رہا ہوں، اللہ جسے چادر کے نیچے ملا دے اسے تو مر کے بھی الگ نہیں کر سکتا، جسے بزم رسالت سے الگ کر دے. سلوات بھیجیے محمد و آل محمد.
نہیں سکتا، جسے میں ملا دوں اسے تو الگ نہیں کر سکتا۔ حکومت دیکھی آپ نے قرآن کی، قرآن کی حکومت دیکھی؟ تب سوچئے کہ قرآن کی ایسی حکومت ہے، سانسوں پر حکومت، کہ اپنی مرضی سے سانس لے نہیں سکتی، اپنی مرضی سے سانس چھوڑ نہیں سکتی۔ تو سوچئے وارث قرآن کی حکومت کیا ہوگی؟ واہ واہ واہ۔ اچھا ایک اور جملہ، الف لام میم، بہت ہی تیزی کے ساتھ مجلس مکمل کر۔ الف لام میم، سارے کے سارے جتنے بھی مترجم ہیں سب کو پکڑیے اور کہیے کیا الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھتی ہے؟ ترجمہ کریں نا اس کا، ترجمہ کریں تو کرنا ہے۔ کیا الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھتی ہے؟ تو سارے مترجم یہی کہیں گے کہ بات سے بھی اتنی سی ہے کہ جس کا ترجمہ کیا اس میں بات ہے، جس کا ترجمہ نہیں کیا اس میں راز ہے۔ باتوں کا تو ترجمہ ہوتا ہے، راز کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، اور راز اسی وقت اٹھتا ہے کہ جب پردہ اٹھتا ہے، آنے والا آتا ہے اور پھر بتاتا ہے، تو راز اسی وقت کھلے گا کہ جب آنے والا آئے گا۔ میں جملہ بدل دیتا ہوں، راز اسی وقت کھلے گا جب وارث قرآن آئے گا۔ قرآن ورثہ ہے، قرآن ورثہ ہے، قرآن کی ایسی حکومت ہے تو وارث قرآن کی کیسی حکومت ہوگی؟ ایک جملے میں آپ کو وارث قرآن کی حکومت بتا رہا ہوں، ایک جملے میں وارث قرآن کی حکومت کیسی ہے؟ ایسی حکومت ہے۔ ابھی جمعے کی نماز ہوتی ہے، اب سارے یہاں موجود ہوتے ہیں، بہت سے چہرے میں نے دیکھے ایسے ہیں جو میں تقریباً خالی جمعے کو